أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سامعین کرام، نماز کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس میں ہم بتوفیق اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ نماز ہے اور نماز کیا ہے، کون سا طریقہ ہے، اس کی حیت میں کیا شان مضمر ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے کیا جا سکتا ہے کہ نماز کل کی کل اس ادب پر مشتمل ہے جو انسان نے اختیار کرنا ہے جب اس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ دنیا میں انسان جب کسی بڑی شخصیت کو، جس کو وہ اپنے ذہن میں بڑا سمجھتا ہے، ملنے جاتا ہے یا اسی طرح کے دربار میں جاتا ہے، تو جن باتوں کا بطور خاص وہ خیال کرتا ہے ان میں ایک تو لباس ہے، اس کی حیت ہے، شکل و صورت ہے، اس کے بعد پھر اس کے پاس داخل ہونے کے آداب ہیں، کھڑے ہونے یا بیٹھنے کے آداب ہیں کہ ایسا نہیں ہے، حرکات و سکنات ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس طرح سے بولنا ہے، اس طرح سے نہیں بولنا، ہاتھ ایسے ہونے چاہیے، پاؤں یوں رکھنے ہیں، گفتگو کا، مجلس کا، بیٹھنے کا انداز یہ ہونا چاہیے، اگر کرسی ہے تو اس طرح سے بیٹھنا ہے، صوفہ ہے تو اس طرح سے بیٹھنا ہے، اگر کھڑا ہونا ہے تو اس طرح سے کھڑا ہونا ہے، یہ سب کیا ہے؟ آداب ہے نا۔ تو ہم یہیں تک پہنچے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ کہ ہم کسی دنیا کے معمولی بادشاہ، وزیر، مشیر، سیاسی حکمران، جرنیل، جج کے سامنے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ احکم الحاکمین، مالک الملک، رب العزہ، ذو الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، رب العالمین کے حضور کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہیں، جس کے سامنے ہم نے روز قیامت بھی کھڑا ہونا ہے۔ اور جہاں تک ہماری بات پہنچی تھی وہ یہ تھا کہ جب اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے تو کھڑے ہونے کا ادب کیا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، نظر کہاں پہ ہونی چاہیے، ما خلف بصرہ موضع سجودہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر تھی وہ سجدے کی جگہ پر رہتی تھی، جھکی ہوئی رہتی تھی، جسم مبارک سیدھا ہوتا تھا قامت کے مطابق۔ یہ ادب ہے، اپنے جسم کی حیت کو کنٹرول کرنا۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے یہ کھڑے ہونے کا ادب ہے، یہ آپ کی جسم کی زبان ہے، باڈی لینگویج جسے کہا جاتا ہے، یہ اس کا پروٹوکول ہے۔ ہاتھوں کو کیسے باندھنا ہے، پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو کتنا بلند کرنا ہے، اللہ اکبر، ایک ایک چیز یہ ادب ہے۔ اور اس کے بعد جب انسان اپنے داخل ہونے سے اپنے ادب کا اظہار کرتا ہے، اپنے کھڑے ہونے سے، اپنی مجلس سے اپنے ادب کا اظہار کرتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو اس کے ادب کے بارے میں لوگوں کو بتلاتی ہے اور اس کے باطن سے روشناس کرواتی ہے وہ اس کا کلام ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ بولنا کیا ہے، گفتگو کرنی ہے تو الفاظ کیا ہونے چاہیے، لوز ٹاک نہیں کرنی ہے۔ فلاں کے پاس جا رہے ہو تو دیکھنا کہ یہ جملے نہیں بولنے ہیں، یہ ہماری عام گفتگو میں بھی مناسب نہیں ہوتے، اگر عام گفتگو میں مناسب ہیں تو اس کے سامنے مناسب نہیں ہے، اس کے پروٹوکول کے خلاف ہیں، آپ نے ان جملوں کا انتخاب کرنا ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں جو زیادہ مرعوبیت ہے انگریز سے، وہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ایک جملے مخصوص کیے ہوئے ہیں 100 سال سے، انہی کو رٹے رٹائے وہ بولتے ہیں، اس سے ہٹ کر بول بھی نہیں سکتے بیچارے، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ یہ ایک مخصوص انداز ہے اور اس میں غلوف بھی کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک مخلوق کے اعتبار سے ہیں۔ اور پھر اس کلام اور گفتگو میں جو سب سے اہم کلام ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جس سے بات شروع کی جاتی ہے۔ یہ تو درمیان میں آپ نے مدعا بیان کرنا ہے، بعد میں یہ ہوگا، لیکن جس سے آپ نے آغاز کرنا ہے، کیونکہ استفتاح جس سے آپ شروع کرتے ہیں نا بات، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے لب کھولتے ہیں پہلی دفعہ کسی کے سامنے، تو جیسے اس نے شیکسپیئر نے بھی کہا تھا نا کہ اسپیک سو دیٹ آئی مے سی دی، بول تاکہ میں تجھے دیکھوں کہ تو ہے کیا۔
بولنے سے پتہ چلتا ہے. کسی انسان کو اگر آپ نے اس کی شخصیت معلوم کرنی ہو نا تو تھوڑی دیر اس کو ذرا بولنے دیں. آپ خاموش رہیں, نئی ملاقات ہوئی ہے, زیادہ اس کو بولنے کا موقع دیں. چند منٹ بولنے کے بعد اگر وہ بولتا ہے, آپ اس کو غور سے سنتے ہیں اور آپ کو اللہ نے بصیرت اور تجربہ دیا ہے, آپ کو کل شخصیت اس کی واضح ہو جائے کہ اس کے پاس علم کا مستویٰ اور لیول کیا ہے اور تجربہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے سامنے جب کھڑا ہونا ہے تو آغاز تو اپنے کس سے کیا تھا؟ اللہ اکبر سے. پھر اس کے بعد ہمیں اللہ کے رسول نے وہ دعا سکھلائی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تتم صلاۃ الرجل, کسی انسان کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی حتی یتوضا, یہاں تک کہ اچھی طرح سے وضو نہ کر لے. فرمایا فیکبر, اس کے بعد پھر وہ تکبیر کہتا ہے. فرمایا کہ وَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ, پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. اور فرمایا کہ وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, پھر قرآن کریم میں سے جو اس کو میسر ہے وہ پڑھتا ہے. اس کے بعد آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوتی. لیکن اس قرآن کریم کی قرأت سے پہلے اور تکبیر اولا کے بعد درمیان میں جو تھوڑا سا وقفہ آتا ہے اس میں دعائے استفتاح ہوتی. اپنی ساری نماز کا آغاز جس کلام سے کرنا ہے, اللہ کے ساتھ آپ کی جو اب گفتگو ہونی ہے, مناجات ہے, جو کمیونیکیشن ہے نا, جو ڈائلاگ ہے, اس میں آپ نے جس سے آغاز کرنا ہے, یہ دعا بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے. اور میں آپ کو بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے نماز کو اگر روایتی نظر سے دیکھنا بند نہ کیا تو یہی صورتحال ہے کہ ہماری نمازوں کی جو ہے الا ماشاء اللہ. اگر نماز کو سمجھ لیا کہ ہمیں کیوں اللہ کے رسول نے ایک ایک موقع پر یہ دعائیں سکھلائی ہیں, اور جو جس موقع پر وارد ہے وہ عموماً وہ الفاظ اسی جگہ پر ہیں, کسی اور کے لیے نہیں ہے, تو کیوں, اس میں کیا حکمت ہے. اور آپ کو میں بڑی ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ یہ دعائے استفتاح جسے ہم اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں, ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے ہیں, تکبیر اور قرات کے درمیان تھوڑا سا وقت خاموشی اختیار فرماتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ابی انت و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, اسکاتک بین التکبیر والقراءہ ماذا تقول, آپ تھوڑا سا وقفہ فرماتے ہیں اپنی تکبیر اور قرات کے درمیان, اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس, اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. مشہور دعا ہے اور اکثر اس کا ہم دوست بھائی اس کا معنی بھی جانتے ہیں. گناہوں کی مغفرت ہے, اللہ گناہوں سے بالکل پاک کر دے, دھو دے پانی سے, برف سے, اولوں سے, بادل کے ٹکڑوں سے. گناہوں میں شدت اور حرارت آگ ہے نا, اور انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق اور مغرب کا بعد ہے, جو کبھی مل نہیں سکتے. تو گناہوں سے پاکی کا اظہار کرتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ خاموش رہتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے مختلف جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بتلائی. میں یہ کہنے یہ لگا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل عظیم ترین کلمات پوری نماز میں اگر آپ کو ملیں گے, عجیب کلمات جو صحیح ثابت ہیں, جو قوی اسناد سے ثابت ہیں, جن پر امت کا, ائمہ کرام کا, صحابہ کرام کا, محدثین کا عمل رہا ہے تمام صدیوں میں, تو یہ جامع ترین اور عجیب ترین اور خوبصورت ترین کلمات آپ کو دعائے استفتاح کے اندر ملیں گے. پوری نماز میں آپ کو دیگر جو مواقع ہیں اس میں اس طرح کے کلمات اللہ کے حمد و ثنا, تمجید اور شان اور کبریائی بیان کرنے کے نہیں ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آپ کی نماز کا آغاز ہوتا ہے, اس سے آپ کی اللہ کے ساتھ جو گفتگو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چند دعائیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ بہت اہم دعائیں ہیں, ان کو سن لیجئے. کچھ آپ نے سنی ہوں گی, کچھ نہیں سنی ہوں گی, لیکن کم از کم سننے سے آپ کے ذہن میں آ جائے گا, اور کچھ آپ مفہوم بھی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں اور گفتگو کا آغاز کرنا ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. ایک دعا آپ نے سن لی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو دعائے استفتاح ہے جو انسان نماز کے شروع میں پڑھتا ہے,
یہ دو طرح کی دعائیں ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو عام ہیں، جن کا ذکر یعنی عام انداز سے ہوا ہے کہ فرض ہو یا نفل ہو اس دعا کو پڑھنا ہے. اور اکثر دعائیں ایسی ہی ہیں جو دعائیں نفل کے بارے میں آئی ہیں یا قیام اللیل کے بارے میں خاص طور پر آئی ہیں، ان کے اندر بھی کوئی حرج نہیں کہ آپ ان کو فرض نماز میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال کچھ دعائیں ایسی ہیں جو عام آئی ہیں، فرض میں پڑھیں یا نفل میں پڑھیں. کچھ دعاؤں کا ذکر جو ہے وہ خاص طور پر قیام اللیل کے ساتھ آیا ہے، اور کچھ کا دونوں کے ساتھ آیا ہے، قیام اللیل کے ساتھ بھی آیا ہے اور فرض نماز کے ساتھ بھی آیا ہے. کچھ علماء فرق کرتے ہیں کہ نہیں، جو فرض والی ہیں وہ فرض میں پڑھی جائیں، جو عام ہیں وہ دونوں میں پڑھی جا سکتی ہیں، جو قیام اللیل والی ہیں وہ قیام اللیل میں پڑھیں. لیکن یہ رائے کمزور ہے. جو دعائے استفتاح ہے جس سے آپ کی نماز کے کلام کا آغاز ہوتا ہے، اس میں فرق کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو آپ نفل میں پڑھ رہے ہیں وہ فرض میں نہیں پڑھ سکتے، فرض میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. البتہ کچھ دعائیں طویل ہیں، لمبی ہیں، تو فرض میں انسان نے، امام نے مأموم کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے جو پیچھے ہے، تو ایسی دعاؤں کا انتخاب نہ کرے. خشوع سے پڑھے تو بات قرات زیادہ طویل ہو جائے، اکیلا پڑھے تو ان کو بے شک پڑھتا رہے. ایک دعا تو یہ ہے، یہ عام ہے کہ اللہ کے رسول آپ خاموشی اختیار فرماتے ہیں، اتنا سا جو وقت ہے اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی وبین خطایا. سند کے اعتبار سے تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ جو قوی سند صحت کے اعتبار سے ہے وہ اس حدیث مبارکہ کی ہے، اس دعا کی ہے. لیکن فضیلت کے اعتبار سے جیسا کہ علماء نے بیان کیا، اور فضیلت سے مراد جو کلمات کی معنویت ہے، اس لیے کہ ہم تو عربی سے دور ہیں، ہم دعاؤں کو اس انداز سے نہیں دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کے اندر جو جامعیت ہے اور عظمت ہے وہ ان کے مضمون اور موضوع کے اعتبار سے ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس میں بیان کیا ہوا ہے. جب آپ اس موضوع کو سمجھتے ہیں تو صحابہ کرام اور محدثین اسی طرح سے دیکھا کرتے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کی دعائیں ہیں، 3 قسموں کی دعائیں ہیں کہ جو نماز کا آغاز کرتے ہوئے جس سے نماز کا افتتاح ہوتا ہے، 3 طرح کی دعائیں ہیں. ایک وہ دعا ہے جس میں انسان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی پاکی تقدیس بیان کرتا ہے، اور بس اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، نہ اپنی کوئی حاجت مانگتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اپنے گناہوں کی مغفرت بھی نہیں مانگتا ہے، کوئی حاجت نہیں مانگتا، نہ یہ اظہار کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اپنی عبودیت کا اظہار بھی نہیں کرتا، صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اس میں سب کچھ ہے. کھڑا ہوا ہے، اس کی شان بیان کرتا چلا جا رہا ہے، اور شان بیان کرنے کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو اپنا سب کچھ دے دیا ہے. اس کی مثال امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. وتعالی جدک، تیری شان، تیری عظمت بلند ہوئی. سبحانک اللہم، اللہ تیری تسبیح ہے، تسبیح در تسبیح. سبحانک اللہم، میں تیری تسبیح کرتا ہوں جیسے کہ تسبیح کرنے کا حق ہے، اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور، اپنی محنت، کاوش، اپنے قول، فعل، عمل، ہر چیز سے. وبحمدک، اس انداز میں کہ میری تسبیح تیری حمد سے خالی نہیں ہے، تیری حمد کا بیان، تیری تعریف بھی میری تسبیح کے ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ تجھے میں عیوب سے پاک قرار دیتا ہوں تو تیری حمد نہیں کرتا، حمد بھی ساتھ کرتا ہوں کہ تیرے میں تیرے کمالات ان کو بیان بھی کرتا ہوں اور تجھے عیوب سے پاک بھی قرار دیتا ہوں. وتبارک اسمک، سبحان اللہ، اور تیرے نام کیا مبارک ہے جس کی برکت کثیر سے کثیر ہوتی چلی جا رہی ہے، کثیر سے کثیر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور کیسی برکت ہے اس نام کی کہ یہ نام جس مقام پر آ جائے اس شے میں برکت ہو جاتی ہے، سعادت حاصل ہو جاتی ہے، دین و دنیا کی سعادتیں حاصل ہو جاتی ہیں. جس جانور پر، حلال جانور پر ذبح کرتے ہوئے اس کا نام لیا جائے وہ جانور طیب بن جاتا ہے، جس پر نہ لیا جائے وہ جانور نجس ہے، اس کا کھانا مردار اور حرام ہو جاتا ہے. یہ ایک دعا ہے. ابن تیمیہ نے فرمایا کہ یہ پہلی قسم ہے دعا کی، اور یہ ثابت ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، ابن عمر کی روایت ہے، ایک شخص آیا، بینما نحن نصلی فقال رجل،
ہم نماز پڑھ رہے تھے، شخص نے کہا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تو اللہ کے رسول نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کلمات جو ہیں وہ کس نے کہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ جی انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ میں نے یہ کلمات ادا کیے تھے۔ فرمایا کہ میں بڑا حیران ہوا یہ دیکھ کر ان کلمات کو، عجبت لہا فتحت لہا ابواب السماء، اس کے لیے تو آسمان کے تمام دروازے کھل گئے تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ فما ترکتها منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول کے سنا تو میں اس کے بعد میں نے کبھی ان کلمات کو کہنا جو ہے وہ ترک نہیں کیا۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ رات کی نماز میں قیام اللیل میں اس دعا میں کچھ اضافہ بھی ہے، اور وہ اضافہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، تین دفعہ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد قیام اللیل میں یہ اضافے، ان الفاظ کا اضافہ بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ان حب الکلام الی اللہ، اللہ کو محبوب ترین کلام جو ہے وہ یہی ہے، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور فرمایا کہ اللہ کو جو سب سے جس کلام سے نفرت ہے، ابغض الکلام ان یقول الرجل للرجل اتق اللہ فیقول علیک بنفسک، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ جو کلام مبغوض ہے، جو مکروہ ہے، وہ یہ ہے کوئی شخص کسی شخص سے کہے کہ اللہ سے ڈر جا، اور وہ جواب میں کہے تو اپنے آپ کو دیکھ۔ اتق اللہ کے جواب میں کیا کہے؟ تو اپنے آپ کو دیکھ، مجھے کیوں کہتا ہے؟ والعیاذ باللہ، یہ بدترین کلام ہے اللہ کی نظر میں۔ اور بہترین کلام کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ابو سعید خدری کی یہ روایت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دعا حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول یہ دعا اپنی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اس سے اپنی نماز کا آغاز کرتے تھے۔ اذا قام للصلاة کبر ثم قال، دعا سن لیجئے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ ذرا ان دعاؤں کے الفاظ پہ غور تو کیجیے، ذرا اس کیفیت کو سامنے لائیے۔ انسان اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوا کہتا ہے کہ اللہ میں نے اپنا چہرہ، اپنا اخلاص، اپنی عبادت وہ اس کی طرف کر لی ہے بالکل یکسو ہو کر جس نے زمین و آسمان کو تنہا تخلیق فرمایا ہے بغیر کسی مثال کے۔ وما انا من المشرکین، اور میں بالکل مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور مشرک میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے، زندیق بھی ہے، ملحد بھی ہے، کافر بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، جس بھی قسم کا شرک ہے اپنے آپ کو تمام طرح کے شرک سے برات کا اظہار کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میری نماز اور میری نسک، میری عبادت کے جتنے طریقے ہیں، یہاں تک کہ میری قربانی بھی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ بعض روایت میں ہے وانا من المسلمین، اور بعض میں ہے اول المسلمین۔ یہاں پر علماء حدیث کا کہنا ہے کہ اول المسلمین جو ہے یہ صحت اور ثبوت کے اعتبار سے اقویٰ ہے، زیادہ راجح ہے، اصل یہ ہے۔ اور من المسلمین اس کے مقابلے میں کمزور ہے۔ اول المسلمین کا مطلب یہ نہیں کہ میں پہلا مسلمان ہوں، صرف یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ میں اپنی جلدی کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تجھے رب اور مالک اور معبود ماننے میں سب سے آگے بڑھنے والا ہوں، یعنی دوڑ کر جاتا ہوں تیری طرف، سب سے پہلے تیری اطاعت کرنے والا ہوں، یعنی اس میں بہت جلدی کرنا ہے۔ اول المسلمین، اول ہوں میں اپنی کوشش میں، اپنی دوڑ میں تیری طرف، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور وانا من المسلمین بھی وہ بھی وارد ہوا ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یہ بہتر ہے یہی کہا جائے اور اسی نیت اور اسی مفہوم کے ساتھ ادا کیا جائے، وانا اول المسلمین۔ اس کے بعد یہاں تک جو ہے یہ اپنی بندگی کا اظہار ہے۔ اس کے بعد پھر دعا ہے مزید، اللہم انت الملک، یہ دعا جاری ہے، ابھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، بہت خوبصورت کلمات۔ اللہم انت الملک، اللہ تو بادشاہ ہے، وہی تو بادشاہ حقیقتاً، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے،
انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واعترفت بذنبی، اپنے جرم کا، اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی ذنوبی جمیعا فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، واہدنی لاحسن الاخلاق، اور اللہ مجھے سب سے شاندار احسن ترین اخلاق کی ہدایت دے دے، میرے اخلاق ایسے ہو جائیں جو تجھے پسند ہے، سب سے بہترین ہے، لا یہدی لاحسنها الا انت، اللہ تیرے سوا مجھے کوئی اچھے اخلاق کی، بہترین اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اور سچی بات یہ ہے، ہدایت مانگنے والے کو ہدایت ضرور ملتی ہے، خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو، شرط یہ ہے کہ دل میں اخلاص ہو۔ یہ جھوٹ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں جی توفیق نہیں مل رہی، توفیق تجھے اللہ نے دی ہوئی ہے، اگر تو گمراہ ہے کسی پہلو سے اور تیرے اختیار میں ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اپنے اخلاص پر نظر دوڑا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے تمام بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے وہ جس کو میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے یا ہم اپنی مرضی مانیں گے؟ فاستہدونی، ہدایت مانگنے والا دل ہو جس میں اخلاص ہونا چاہیے، وہ دیتا ہے ہدایت۔ اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها، اللہ برے اخلاق مجھ سے دور کر دے، پھیر دے، لا یصرف عنی سیئها الا انت، تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ مزید اپنی اطاعت کا اظہار کرتا ہے، نماز میں کھڑا ہوا ہے، قرآن کریم کی قرات ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی نماز کے باقی مناجات ابھی ہیں، ابھی رکوع و سجود ہیں، کہتا ہے لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، اللہ میں حاضر ہوں، ہر دم تیری عبادت کے لیے حاضر ہوں، وسعدیک، اور تیری عبادت میرے لیے سعادت ہی سعادت ہے، اور تیری رحمت سے میرے لیے آسان ہی آسان ہے، ہر طرح سے حاضر ہوں تیری عبادت کے لیے، تیری بندگی کے لیے، تیرے راستے کے اتباع کے لیے، والخیر کلہ فی یدیک، خیر سب کی سب تیرے ہی ہاتھ میں ہے، کہیں اور سے مجھے خیر نہیں مل سکتی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے خوبصورت عقیدہ کا اظہار ہو سکتا ہے؟ ساری دعا میں کتنا زبردست ہے، ملک الملوک کے سامنے کھڑا ہوا کس طرح سے اپنی عاجزی کا، بندگی کا، توحید کا اظہار کرتا ہے۔ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اللہ شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جا سکتی ہے۔ خیر اور شر کا خالق کون ہے؟ خالق کون ہے خیر اور شر کا؟ اللہ ہی ہے نا۔ دنیا میں شیطان ایک شر ہے ہمارے لیے، خالق کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اللہ نے جو شیطان کو تخلیق کیا، اللہ کا تخلیق کرنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو شر نہیں کہا جائے گا، اس کو شر کہ اس کی تخلیق، ہر تخلیق اس کا فعل خلق وہ عین حکمت ہے، عین حق ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ ہاں وہ کسی دوسری مسلط کے تحت، حکمت کے تحت کسی کے لیے شر بنتا ہے، وہ بھی ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اس لیے ابراہیم علیہ السلام جو کہ ادب میں کمال پر پہنچے ہوئے ہیں، امام الانبیاء، وہ کہتے ہیں کہ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اور يُمِيتُنِي وَيُحْيِينِ، وہی مجھے مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اور جب بیماری کی باری آئی کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب وہ بیمار کرتا ہے تو وہ شفا دیتا ہے، لیکن بیماری کس کے حکم سے آتی ہے؟ بیماری کا خالق کون ہے؟ احکم الحاکمین ہے۔ لیکن فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ یہ ادب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یہی ادب اس دعا میں سکھایا گیا۔ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، اللہ میں تیرے حکم سے کھڑا ہوا ہوں، تیرے ہی حکم سے میرا وجود ہے، تیری ہی توفیق سے میری عبادت ہے۔ بکا میں تمام مفہوم شامل ہیں۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کر، تیرا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کی معیت اور اس کی محبت اور اس کی جو اعانت ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انا بک، اللہ میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے حکم سے ہوں، تیری توفیق سے ہوں، وَإِلَيْكَ، اور تیری طرف میں نے لوٹنا ہے، تیری طرف میری ہر طرح کی جائے پناہ ہے اور ملجا و ماوا ہے۔ تبارکت و تعالیت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا ہے۔ ابھی تک آپ نے کتنی دعائیں سن لی ہیں؟ 3 دعائیں۔ اس کے بعد
ابن عمر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت انس روایت کرتے ہیں ایک شخص آیا وقد حفظہ النفس، سانس اس کو پھولا ہوا تھا، جلدی میں آیا، دوڑ کر نماز میں شامل ہوا، سانس تیز چل رہا تھا، کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہوتے ہی اپنی نماز سے جو آغاز کیا جس دعا سے، کچھ بلند دعا سے پڑھی، اور اس نے پڑھا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ کلمات ہم پڑھتے رہتے ہیں، دیگر مقامات پہ سنے بھی ہوں، لیکن پتہ نہیں ان کی عظمت کے بارے میں، مفہوم کا اندازہ اگر ہو اور اس کی سیاق کا اور کس سے بات ہو رہی تو پتہ چلے نا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس نے یہ پڑھ دیا، وقت حفظہ النفس، سانس تھا، زور سے تھا، ذرا اونچی آواز سے پڑھ دیا، نماز ختم ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایکم المتکلم بالکلمات، تم میں سے کس نے یہ کلمات کہے تھے؟ فقد ارم القوم، اب ساری قوم خاموش ہے۔ خاموش کیوں ہیں یہ معلوم ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی ہیبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شے زمین و آسمان میں، ما من شیء بین السماء والارض، کوئی بھی شے ایسی نہیں زمین و آسمان میں جو یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ قد القیت علیہ المحابہ، صحابیہ بیان کرتی ہیں وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے اللہ کے رسول کے دروازے پر گئیں، کہتی ہیں کہ میں نے پوچھنا تھا مسئلہ صدقے کے بارے میں، لیکن میں داخل نہیں ہو سکی۔ میں نے بلال سے کہا بلال اللہ کے رسول سے پوچھ لے، اس لیے کہ ہیبت اتنی تھی کہ مجھے جرأت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں بھی یہ ادب اور احترام آ جائے، ہم میں ادب ہی تو چھن گیا ہے۔ یہ جو بیٹھ کے جرأت کرتے ہیں نا بولنے کی جگہ جگہ پر، سوشل میڈیا اور گوگل کے مفتی، اور جو تماشا لگا ہوا ہے دین کے نام پر، ہر شخص اپنا چورن بیچ رہا ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ کوئی ادب ہے، اسی لیے کہ ان کو ادب نہیں ہے، ادب چھن گیا ہے۔ ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے، رسول اللہ کا ادب کیا ہے، اللہ کا الحاکمین کا ادب کیا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول کو صحابہ کرام نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں پاتے تھے، مجلس میں بیٹھے آنکھ اٹھانا مشکل ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ابو مسعود کہتے ہیں میں اپنے غلام کو ایسے ہی کوئی غلطی کی، مار رہا تھا، مجھے آواز آئی اللہ اقدر علیک منک علی، ابو مسعود اللہ تجھ سے زیادہ، تجھ پر اس سے زیادہ قادر ہے، جتنا تو اس پر قادر ہے اللہ تیرے سے زیادہ تجھ پر قادر ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کون ہے، جب وہ قریب آئے دوبارہ یہ کلمہ کہا، میں نے دیکھا اللہ کا رسول ہے۔ کہتے ہیں کہ خوف سے میرے ہاتھ سے وہ چابک گر گیا، کوڑا گر گیا، اور میں نے کہا کہ اللہ کا رسول یہ آزاد ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ آتا ہے، نماز میں 2 رکعت نماز پڑھ دی، اللہ کے رسول بھول گئے، زور کی عصر کی نماز تھی، 4 کی بجائے 2 رکعت ادا کر دی۔ اور جو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور تو اللہ نے آپ کے ہر فعل کو امت کے لیے دین بنانا ہے، دین ہے نا، قانون ہے، ضابطہ ہے، ظاہری بھی باطنی بھی۔ لیکن جب آپ سے غلطی ہوئی، اب آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میں نے 2 پڑھ لی ہیں، وہ اللہ کے اذن سے ہوا جو ہونا تھا، امت کو سکھانا تھا کہ اگر نماز انسان بھول کر کم پڑھ لے اس کا کیا حکم ہے، کیسے ازالہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے جب تسلیم کیا، سلام پھیرا، کھڑے ہوئے، تو گویا کہ آپ مغضب تھے، صحابہ کہتے ہیں گویا غصے میں تھے۔ غصے کی وجہ کیا تھی؟ عبادت میں نقص ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا۔ اسی اسلام میں جا کر آپ وہ جو ستون تھا مسجد نبوی کا، جو اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں فی القوم ابو بکر و عمر، اب قوم میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں۔ جو جلدی لوگ تھے، جلدی والے، وہ تو نماز پڑھ کر نکل گئے، کہنے لگے یہ قصرت الصلاۃ، نماز کم ہو گئی ہے، بھی نماز کم ہو گئی ہے، 4 سے 2 رکعت ہو گئی ہے، باقی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا کوئی حکم نہیں دیا اللہ کے رسول نے، اور نماز بہت بڑا ایک امر ہے، اس سے پہلے کوئی تربیت نہیں فرمائی ہے۔ وفی القوم ابو بکر و عمر فہابا ان یتکلما، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوال کریں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ خوف اتنا تھا کہ وہ بول ہی نہیں رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول کی ہیبت تھی، یہ اجلال تھا، اور یہ ہیبت کسی بادشاہ کی یا کسی ڈنڈے کی نہیں تھی۔ آپ تو ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے زمین پر، کندھے سے کندھا ملا کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھاتے، یہاں تک کہ باہر سے آنے والا کبھی پوچھتا کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حد تک عاجزی تھی، لیکن یہ ہیبت کیوں تھی، یہ اجلال کیوں تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول تھے صلوات اللہ وسلم علیہ۔
تو پھر اس کے بعد وہ ذوالیدین جو شخص تھا اس نے پوچھا کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز کم ہو گئی ہے کہ آپ بھول چکے ہیں؟ بہرحال یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ شخص نے یہ کلمات ادا کیے. آپ نے پوچھا، لوگ خاموش رہے. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تم میں سے کس نے کہا فإنهم لم يقل بأسا، کوئی غلط بات نہیں کی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بتا دو. اس نے کہا جی میں نے اللہ کے رسول سانس پھولا ہوا تھا، میں نے یہ کلمات کہے ہیں. فرمایا کہ فقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، میں نے 12 اللہ کے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ لپک رہے تھے کہ سب سے پہلے میں اس دعا کو لے کر اللہ کے پاس چلا جاؤں. 12 فرشتے ان کلمات پر لپک رہے تھے. وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں آج کئی بدبخت اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں. اس طرح اللہ کو محبوب تھے. دوڑ کر نماز میں آیا، اس کا سانس پھولا ہوا ہے، اخلاص اس کا اتنا ہے کہ اس نے کلمات پڑھے ہیں، اللہ کے فرشتے آسمان سے لپک آئے ہیں. آج تو ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے. اللہ کے رسول نے تو بتا دیا وہی سے، یہ کلمات کی شان ہے. یہ بھی ایک کلمات ہیں. اس کے بعد مزید بڑے عظیم کلمات ہیں لیکن وقت نہیں ہے، جو نماز میں استفتاح میں ان دعاؤں میں اللہ کے رسول نے ادا کی. میں اس لیے کچھ تفصیل کر رہا ہوں کہ جب تک ہمیں اس کا مفہوم اور ان کا جو عظمت ہے اس کا احساس نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ نماز میں سب کچھ ہے، پورے دین کا مغز ہے یہ نماز. آپ دیکھیے کس طرح سے انسان کا عقیدہ، ادب، ہر چیز، اور جس کی نماز سنت کے مطابق ہو جائے اللہ کے اجلال اور خشوع کے ساتھ، واللہ اس کا دین سب کا سب جو ہے وہ قیم ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے اس کا دین جو ہے وہ اس میں یہ اکمال پیدا ہو جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.